الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے طوبی ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام، یہی لوگ خوش نصیب ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا، ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا، رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے، یعنی یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی جیسے ان کے مطالبے ہیں، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے، تو یہ نشانیاں دکھانا اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظاہر ہونے کے انتظار میں بیٹھے؟ یعنی یہ جو کہیں گے وہی ہوتا رہے گا، تو اصل مقصد تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور وہ یہ جان کے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ زبردستی بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر میں نے منکرین کو ہمیشہ ڈھیل دی اور آخر کار پھر ان کو پکڑ لیا، ایک وقت مقرر کے بعد خاتمہ کر دیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، ایک ایک بندے کے حال سے واقف ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارت کی جا رہی کہ لوگوں نے اس کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر واقعی وہ شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ ہیں کون۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں؟ اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں اپنا شریک، تو تم نے کہاں سے بنا لیا؟ یا تم لوگ بس جو منہ میں آتا ہے وہ بس کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے چالیں چلی، ان کے لیے ان کی چالیں مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اس کا کوئی ہادی نہیں۔ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے، تعویلیں کرے، بہانے کرے اور کچھ سے کچھ مفہوم پہنا دے اللہ کے احکامات کو، تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی نیتیں اور ارادے ہی خراب ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسا کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں۔ مثل